ہوگا. نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے. پھیپڑے سڑ رہے ہیں اس سے, کینسر کا مرض ہو رہا ہے, آدمی نامرد ہو رہا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا, بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا. سب سے بڑی بات یہ, وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو, نہ یہ پڑھ سکے, نہ تجارت کر سکے, نہ آگے بڑھ سکے. میں بات سمیٹ رہا تھا, بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں. میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے. جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے. ایک عبدالعزیز, جسے دنیا حافظ ملت کہتی ہے, اگر کمش کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا. دنیا کے خطے میں مصباح جان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے. جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے. کڑی تو جڑی ہوئی ہے. اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے. ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے. وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے, ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے. اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر. اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے بعد تو اس کو فخر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن, آیات من آیات اللہ, امام اہل سنت, امام عشق و محبت, سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے کی قسم کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب بر صغیر میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا رہی. سبحان اللہ. امام احمد رضا یعنی کہ صرف وہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے ایک 14ویں صدی کے مجدد کا فریضہ انجام نہیں دیا, بلکہ 14ویں صدی کے مجدد نے امام مہدی کے ظہور تک کا انتظام فرمایا. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. کتابوں کی شکل میں ہو, کتابوں کی شکل میں ہو, یا افراد سازی کے معاملے میں ہو, یا عشق و محبت کے معاملے میں ہو, امام احمد رضا کا یہ میری اپنی بات نہیں ہے, حضور حافظ ملت خود فرمایا کرتے تھے علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں نہیں آئے. یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے. لوگوں کو پتا نہیں, کیوں کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانا ہی تھے, ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا اس مولانا نے مولائے روم کا کردار ادا کیا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے, لیکن یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی محنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ایک جوان اٹھے, ایک جوان, اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر, حالات کی پرواہ کیے بغیر, تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے. ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی نشے میں, اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے. میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. دیندار یا دنیا دار سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں.
کسی کو MD کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے، مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، شراب اور جوئے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے، لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بس یہ کہ اللہ جی سے چاہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں، کون تو ہے گناہ کے نشے میں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے، نسب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ کے نشے میں، سب کو نشے سے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے۔ علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوئے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے، سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان اولیاء کرام۔ ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے، ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے، ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ ایسی عزت عطا کرتا ہے۔ عشق محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، قبر میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میری قوم کے جوانوں، ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، سب الرٹ رہیں، سب ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف MD اور پڑیا اور گانجا چرس والوں تک محدود رہے، ہم بھی اپنی خبر لیں۔ نگاہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ اقبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے بہت رونا روئے۔ اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر مایوس نہیں ہے، کہتے نہیں مایوس اقبال اپنی کشت مینا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عشق کے نشے کی طرف آؤ، ہر نشہ جھوٹا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی جوان اٹھتا ہے، جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، جب کوئی جوان قوم و ملت کے لیے نکلتا ہے، وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے، انقلابی بنتا ہے۔ لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتی، اپنے جوانوں کو مسائل کے حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ کہیں پر کہیں ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، نکلو تمباکو نوشی سے، نکلو سگریٹ نوشی سے، نکلو حرام کاموں سے۔ اگر ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں، بھیونڈی والوں جو بات میں سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، تھوڑا دل کا درد ہے اس کو سنیں، اپنی دولت کو
ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی ہوتی ہے تو شادی میں پہلے رت جگہ ہوتا تھا. رت جگہ میں سمجھتا ہوں بھیونڈی اور مالیگاؤں جو ہے بہت الگ نہیں ہے. بھیونڈی مالیگاؤں چولی دامن کی طرح ہے. آپ کی بستی ہماری بستی ایک جیسی, آپ کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا. آپ کے یہاں کے 60% رہنے والے ہمارے یہاں کے 60% رہنے والے ایک ہی ریاست کے. لباس, کھانا پینا, سب چیزیں بہت سملر ہے آپ کی وہاں. بلکہ گفتگو بھی آپ لوگ گھروں میں جیسے کرتے ہیں, ہمارے یہاں کی اکثریت بھی گھروں میں گفتگو ویسے ہی کرتی ہے. یہی سے موقع تم لوگ کی تہذیب کا علم ہے, سمجھے؟ میں جانا تو تم لوگ کی تہذیب کے مجھے پتا ہے سب. ہاں, تو اس وجہ سے اب جو بدلے نا, آپ میں ہمیں فرق اتنا ہے کہ آپ ممبئی کے قریب ہیں تو آپ کے یہاں جرائم ہم سے پہلے پہنچ جائے, اور آپ کے 10-12 سال کے بعد پھر ہمارے یہاں وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں جو آپ پہلے کر چکے. آپ کی صنعت کا, آپ کی تجارت کا تقریباً وہی معاملہ وہاں بھی ہے. بلکہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ جو آپ کے یہاں ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً وہی معاملہ. جیسے آپ کے یہاں بہت گڈھے ہیں, آپ کے جیسے مسلم جو ہے وہ قائدین آپ کے گڈھے سدھرنے نہیں دیتے, کچھ کم و بیش وہی حالات ہمارے یہاں بھی. جیسے گڈھے آپ کے یہاں, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو سفر جاری رہتا ہے, اچانک جب گڈھے آتے ہیں تو خیال آتا ہے یا تو بھیونڈی آیا ہوگا یا تو مالیگاؤں آیا ہوگا. ایسے حالات ہیں. تو بہت کچھ چیزیں ہیں. توجہ میں میری بات ہنس کے مت اڑا دیجیے گا, میں کہیں اور لے جانا. تو میں جانتا ہوں آپ کی ہمارے یہاں کی تہذیب بہت ملتی جلتی ہے. تو رت جگہ ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتے ہیں, اور جو رت جگہ شادیوں میں ہوتے تھے تو اس میں اکثر میلاد پڑھی جاتی تھی, نعتیں ہوتی تھی, منقبتیں ہوتی تھی, علماء کے بیانات ہوتے, یہ رت جگہ تھے. بعد میں رت جگہوں کا مزاج بدلا اور پھر اس نعت کی جگہ گانے آئے, اور اب گانوں کی جگہ پھر ڈی جے اور کیا کیا, اور اب رت جگہوں کے اندر باضابطہ طور پر بیئر پلائی جا رہی ہے, نشے بانٹے جا رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اتنا یاد رکھنا, جس خوشی میں رسول اللہ کا دل دکھایا جائے, توجہ کرنا, جس خوشی میں جس رسول نے پوری کائنات کے دل کا خیال کرنے کا حکم دیا, جس نے کافروں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا, جس نے بھکاریوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا, جس نے پسو اور کھٹملوں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا, جب تم اپنے بیٹے کی رت جگہ کی محفل میں شراب کاٹ کر مکین گنبد خضرا کا دل دکھاؤ گے تو وہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتیں اگر رت جگہ میں کوئی جھوٹے منہ آ جاتا, جھوٹے منہ سے مراد کہ وہ نیند سے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر آتا, تو بوڑھی عورتیں بولتی اس کو باہر بھگاؤ یہاں سے. وہ کہاں تک صحیح کرتی تھی غلط کرتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا تھی, یہ منہ دھوئے بغیر آیا ہے رت جگہ میں بارات میں, یہ نحوست لائے گا, اس کو بھگاؤ یہاں سے. آپ سے پوچھتا ہوں جو منہ دھوئے بغیر آتا تھا اس کو بارات سے اور جگہوں سے واپس کر دیا جاتا تھا, کیوں کیا جاتا تھا, کیسے کیا جاتا تھا, جائز ہے نہیں جائز ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کی فکر دیکھو. وجہ یہ تھی کہ یہ منہ جھوٹے چلایا, منہ دھوئے بغیر آیا, آنکھ نہ خراب لے کر کے آیا, تو ہماری خوشی میں اس کی نحوست نہ شامل ہو جائے. کتنا نادان ہو گیا آج کا مسلمان, بیٹے کی بارات میں شراب بانٹ رہا ہے, حضور کا دل دکھا رہا ہے, تو یہ نحوست تمہارے بیٹے کی شادی میں نہیں لگے گی. رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو, یہ نحوست تمہارے بیٹوں کی شادی میں نہیں لگے گی. کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر, ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی, ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے. پہلے تو ایسا نہ تھا. وجہ یہ ہے شادیوں کے موقع پر جانے مسرت کا دل دکھا رہے ہو, شادیوں کے موقع پر اللہ کے رسول کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو. اور سن لو اللہ کا اعلان ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا
دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے. جس پر خدا لعنت کرے, جس بارات پر خدا لعنت کرے, جس محفل پر خدا لعنت کرے, جس گھر پہ خدا لعنت کرے, جس گھر والوں پہ خدا لعنت کرے, اس گھر میں خوشیاں کیسے کھیل سکتی ہے, اس گھر میں راحتیں کیسے آ سکتی ہے, اس گھر میں برکتیں کیسے آ سکتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, اللہ کے نبی کا دل نہ دکھاؤ, اپنے پیسوں کو داؤ پر نہ لگاؤ, اپنی دولت کو داؤ پر نہ لگاؤ. دولت کما لی ہے تو جہاں چاہو گے خرچ کرو گے, دولت کما لی ہے تو جہاں چاہو گے اڑا دو گے. سن لو, ایک مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ کافر دولت کو اپنے بازو کی کمائی سمجھتا ہے اور مومن دولت کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر مومن ہو تو نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے, ہم تو بیچ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں سے جان اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے پھر بھی اپنی دولت کو داؤ پہ لگا رہے. اور ہم واٹس ایپ پر کیا باتیں کرتے ہیں, بات اختتامی کر رہا تھا لیکن بات نکل آئی تو جو بات کرنے جا رہا تھا آخری وہی بات پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ہم کیا باتیں کرتے ہیں, یار آج ہماری قوم کی بیٹیاں بازاروں میں بک رہی ہیں, لاجوں میں بک رہی ہیں اور جو وہ مرتد ہو رہی ہے, دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے. میں نے کہا کسی کو شوق ہے, میں بات ان کی طرف لیا لیکن پوچھتا ہوں کسی کو خودکشی کا کسی کو شوق نہیں ہے, مرتد ہونے کا کسی کو شوق نہیں ہے, لاجوں میں آبرو بیچنے کا کسی کو شوق نہیں ہے. حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں, جب لوگ اس کو سہارا نہیں دیتے تو پھر انسان بگڑتا ہے. حالانکہ جو بگڑ رہے میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں, ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ یار اگر فاقہ کرنا پڑے, پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لو, لیکن بگڑو مت. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں. اگر لوجوں میں بیٹیاں بک رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کا طریق چھوڑا, اپنا مسلک اصل مسلک چھوڑا, اصل دین چھوڑا, اور ہم نے اپنی طبیعت کی غلامی کی. آپ سے پوچھتا ہوں, عرس کے موقع پر 1 لاکھ کی چادر اپنے پیر کی قبر پہ ہم ڈالتے ہیں. یہ بات کہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میرا پیر اگر جنتی ہے تو میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ واہ 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 واہ, بے شک. 500 روپے کی چادر میں اپنے پیر کے مزار پہ ڈال دوں اور بقیہ جو پیسے بچتے ہیں 99,500 وہ پیسے اپنے ہی مرشد کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کی شادی پر خرچ نہ کر دوں. واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ. یہ اپنے بزرگوں کی فکر ہے, حافظ ملت کی فکر ہے, مجاہد ملت کی فکر ہے, صدر الشریعہ کی فکر ہے, مفتی اعظم کی فکر ہے, حجت الاسلام کی فکر ہے, اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. فکری اور مذہبی عیاشی سے نکلو اور ترجیحات پر توجہ دو, اور پھر سوچو جب میرا پیر جنتی ہے تو اس کو قبر پر پڑی چادر سے کیا فائدہ؟ اس کو تو جنت کا وہ لباس مل گیا کہ اب وہ میری چادر کا محتاج نہ رہا. لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہم نے نمائشوں کی طرف زیادہ توجہ کی. بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو جاؤ حافظ ملت کی بارگاہ میں جا کے دیکھو, اور جہاں شیرنی چادر گھاگھر بکتی ہے وہاں جاؤ تو کتابیں ملتی, جا کے دیکھو وہاں پر. یہی فرق ہے علم والوں کے عرس کا اور یہی فرق ہے جاہلوں کے عرس کا. یہ دیکھ لیں آپ, علماء جو عرس کرتے ہیں اس عرس کو جا کے دیکھیں. عرس شرعی دیکھنا ہے تو ماہرہ مطہرہ میں جا کر عرس قاسمی کے موقع پہ دیکھو, جہاں کے سجادگان خود کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں. بلکہ حضور رفیق ملت علامہ سید نجیب حیدر صاحب مدثر اللہ العالی فرماتے ہیں کہ پھول خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کے لے جاؤ اور اپنے مسجد کے امام کو تحفے میں دو. یہ فرق ہے اہل علم کے عرس کرنے اور جاہلوں کے عرس کرنے میں. آپ کا ہمارا عرس کیا ہے؟ ہم لوگ عرس کرتے ہیں کسی کا تو قوال اور قوالر کا مقابلہ کراتے ہیں,
اور بمبئی کے سیٹ، یہ کلکتہ اور دلی کے سیٹ اور یہ بھیونڈی کے سیٹ اور مالیگاؤں کے سیٹ لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا ولی کا چاہنے والوں قوالن پہ لٹاتا ہے. میں پوچھتا ہوں جس مذہب میں عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس مذہب میں عرس کی تقریب میں قوالن کا کیا کام ہے؟ ہم سنی محفل سما کے مخالف کبھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم جہاں قادری ہیں وہاں چشتی بھی ہیں. اگر کوئی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح سما کرتا ہے تو ہم اس کے صرف قائل اور مائل نہیں بلکہ عامل بھی ہیں. ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا وصال محفل سما میں ہوا. علامہ احمد جان کے شعر پر کچھ ٹکانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وصال محفل سما میں ہوا. کون نہیں جانتا؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بازاری پن کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اہل سنت کے نام پہ اسے کون روکے گا؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، لوجوں میں فروخت. اور ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ میں یہ کام یہ پوری دنیا کو جہاں تک اللہ کرے پیغام پہنچے بھیونڈی اور مالیگاؤں کا حال یہ ہے جب کوئی برقع پہن کر کے لڑکی کہیں پکڑاتی ہے تو حالانکہ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر برقع پہنی ہوئی لڑکی مسلمان ہی ہو، سازشیں بھی چل رہی ہیں، سازشیں بھی. لیکن بات بتانے کی ہے جب پکڑاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو واٹس ایپ پر عام کرتے ہیں، دیکھو وہ فلاں نے پکڑائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. ہم نے اس پر اقدام کیا کیا؟ ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ جو بات گینگ کی طرف جاتی تھی پھر بیچ میں بات آ جاتی ہے اس میں وہ رہ جاتی ہے تو میں اس کو بات پوری کر لوں.